اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، اور بیوی نے بھی نہ کھانے کی قسم کھا لی۔ تو مہمان یا مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا یا نہیں کھائیں گے جب تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نہ کھائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ قسم شیطان کی طرف سے ہے، اور کھانا منگوایا اور کھانا اور مہمانوں نے بھی کھایا۔ تو وہ جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے تو نیچے سے وہ کئی حصے بڑھ جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم، یہ اب یقیناً ہمارے کھانے سے پہلے جتنا تھا اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور اسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور راوی نے بیان کیا کہ آپ نے بھی اسے کھایا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا تم اپنے مہمانوں کی دیکھ بھال کرو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں، تم میرے آنے تک ان کی مہمان نوازی سے فارغ ہو جانا۔ تو عبد الرحمن اندر گئے اور جو کچھ تھا مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا اور عرض کیا کہ کھاؤ۔ مہمانوں نے کہا ہمارے گھر والے کہاں ہیں؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ لوگ ہماری طرف سے اپنی مہمان نوازی قبول کریں، اس لیے کہ اگر وہ گھر والے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے جبکہ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو ہمیں ان کا غصہ اور غضب سہنا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، تو میں نے جان لیا کہ وہ والد صاحب مجھ پر ناراض ہوں گے۔ جب وہ تشریف لائے تو میں ڈرتے ہوئے ان سے ایک طرف ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تم لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے آواز دی اے عبد الرحمن، میں خاموش رہا۔ انہوں نے پھر آواز دی اے عبد الرحمن، میں پھر بھی خاموش رہا۔ انہوں نے کہا اے نادان بچے، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو چلا آ۔ چنانچہ میں نکل کر آیا اور کہا آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن نے سچ کہا ہے، یہ ہمارے پاس کھانا لایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تم میرے انتظار میں رہے؟ اللہ کی قسم میں آج کی رات کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو دوسروں نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم ہم بھی جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تم پر، تمہیں کیا ہے، تم ہماری مہمان نوازی قبول نہیں کرتے، لاؤ اپنا کھانا۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کھانا لائے، پھر آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر فرمایا پہلی حالت جس میں غصے سے قسم کھائی شیطان کی طرف سے تھی، تو آپ نے بھی کھایا اور باقی سب نے بھی کھانا کھایا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، عریف کے معنی ہیں لشکروں کی نگرانی اور خبرگیری کے لیے قائد لشکر اور کمانڈر کے علاوہ کسی شخص کو مقرر کرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ 12 شخصوں کو عریف مقرر کر دیا گیا تھا، جن میں ہر عریف کے ساتھ اس کی مدد کے لیے کچھ لوگ بھی تھے۔ دینی مدرسوں اور اسلامی طالب علم کو اس طرح اپنے گھروں میں ساتھ لے جا کر کھانا کھلانا جائز ہے، جیسے پہلے کچھ علاقوں اور حلقوں میں اس کا رواج تھا، اور شاید اب بھی کہیں ہو۔ دوسرا یہ کہ عورت کی خاص اجازت کے بنا مہمان کی خاطرداری کرنا اور اسے کھلانا پلانا جائز ہے۔ تیسرا کہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر اولاد کے لیے برا بھلا کہنا یہ جائز ہے۔ چوتھا، مباح چیز کے ترک پر قسم کھانا جائز ہے۔ پانچواں، بہتر صورت سامنے آئے تو قسم توڑ کر اسے اختیار کیا جائے، لیکن قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوگا۔ اس میں کرامت کی مقبولیت ہے کہ تھوڑے سے کھانے میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ گھر والے، مہمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 12 عریفوں نے بھی اپنے اپنے ساتھیوں سمیت اسے کھایا۔ فتح الباری کتاب المناقب باب مذکور۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔